بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ آج ہم نے جس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے فور یو دیٹ از افیکٹو لیڈرشپ۔ پچھلے لیکچرز میں ہم نے افیکٹو گول سیٹنگ کے حوالے سے اور آبجیکٹیوز کے حوالے سے بات کی تھی اور اس میں لیڈرشپ کا ذکر آیا تھا۔ تو آج ہم جو کمنگ 2 لیکچرز ہیں اس کے اندر انشاءاللہ ول اسٹڈی کہ ہاؤ the effective leadership can lead towards the achievement of the goals of organization, and what should be the characteristics and importance and the different aspects of effective leadership. We'll discuss today in today's lecture we'll discuss the concept of leadership. Leadership ہے کیا، پھر اس کی جو book definitions ہیں leadership کی وہ دیکھیں گے. Then we'll determine the factors of leadership لیڈرشپ کے انگریڈینٹس جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں، اور پھر خصوصیات کیا ہوتی ہیں، لیڈرشپ کی کریکٹرسٹکس جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں. تو سب سے پہلے کمنگ ٹو دی کانسیپٹ اینڈ ڈیفینیشن. دا کانسیپٹ لیڈر از ون who is able to carry an individual or a group towards the accomplishment of a common goal. He is able to carry them with him because he influences his behavior, he influences their behavior, and he is able to influences their behavior because he enjoys some power over them and they are willing to be influenced because they have certain needs to be satisfied in collaboration with him. نٹشل اس کانسیپٹ کا جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایسا فرد جو لیڈر وہ ہوتا ہے، وہ ایک ایسا فرد ہوتا ہے کہ جو کسی ایک انڈیویجول کو یا ایک گروپ آف انڈیویجولز کو ایک کامن گول کی طرف لے جا سکے. اور وہ ایسا کیوں کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ ان پر اثر انداز ہوتے ہوئے، ان کو انفلوئنس کرتے ہوئے، ان کے بیہیویئرس کو انفلوئنس کرتے ہوئے وہ اس قابل ہوتا ہے کہ وہ ان کو آگے لے جا سکے. اور وہ کیوں ان کے بیہیویئرس کو انفلوئنس کر سکتا ہے، یعنی کیوں ان لوگوں پر اثر انداز ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اوپر اس کے اندر کچھ ایسی صلاحیتیں ہوتی ہیں، اس کے اندر کچھ ایسی پاورز ہوتی ہیں، اور اس کو اس کی ڈیوٹیز کے حوالے سے کچھ ایسی پاورز اسائنڈ ہوتی ہیں کہ وہ ان لوگوں پر جو اس کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں یا جو اس کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں ان پر وہ اثر انداز ہو سکتا ہے، وہ انہیں انفلوئنس کر سکتا ہے. اور وہ لوگ جو اس کے فالوورز ہوتے ہیں، وہ جو اس کا اسٹاف اس کے نیچے کام کر رہا ہوتا ہے، وہ بھی ریڈی ہوتے ہیں ٹو بی انفلوئنسڈ، یعنی وہ اس کا اثر قبول کرنے کے حوالے سے ذہنی طور پر وہ بھی تیار ہوتے ہیں. اس لیے کہ ان کی کچھ ضروریات ہوتی ہیں، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں، کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو وہ سیٹسفائی کرتے ہیں ان کولیبوریشن ود ہم، ود اے لیڈر. کہ وہ اس لیڈر، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہم اس لیڈر کے ساتھ مل کر جائیں گے، اس سے مل کر کام کریں گے، اس کا کولیبوریٹ کریں گے، اس کی بات مانیں گے اور اس سے انفلوئنسڈ ہوں گے تو ہماری بھی ضروریات جو ہیں وہ پوری ہو سکتی ہیں. وہ ضروریات ظاہر ہے کہ ان کی جاب ریکوائرمنٹس ہو سکتی ہیں، وہ ان کی پرسنل ریکوائرمنٹس ہو سکتی ہیں، وہ ان کی سوشل ریکوائرمنٹس ہو سکتی ہیں. تو اس کو ایک لیڈرشپ کو ایک براڈر پرسپیکٹو میں دیکھنے کی ضرورت ہے، آرگنائزیشن کے حوالے سے بھی اور ویسے عام زندگی میں بھی. آپ جب لیڈرز کو دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لیڈر وہ آدمی ہوتا ہے جو ہمیں انفلوئنس کرتا ہے، جو ہم پر اثر انداز ہوتا ہے. ہم بغیر بعض اوقات تو لوگ اس حد تک فالوورز ہوتے ہیں کہ وہ آنکھیں بند کر کے یقین کرتے ہیں کہ جو بندہ کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہوگا. ٹھیک ہے، وائی؟ بیکاز اس بندے کے اندر ایسی صلاحیت ہوتی ہے، اس بندے کے اثر ایسے ٹریٹس ہوتے ہیں، ایسے سکلز ہوتے ہیں، اس کا ایسا پرسنالٹی کرزما ہوتا ہے کہ ہم خود بخود اس کے ٹرانس میں آ جاتے ہیں، ہم خود بخود انفلوئنس ہونا چاہتے ہیں، ہم اس کی بات کو ماننا چاہتے ہیں. آرگنائزیشنز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آرگنائزیشنز کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جو آپ کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے، اپنے سکلز، اپنے ایکسپیرینس، اپنی کوالیفیکیشن اور ان پاورز کی وجہ سے جو ان کو اسائن کی ہوئی ہیں مینجمنٹ نے. ان کے اندر ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ پر اثر انداز ہوتے ہیں، آپ کو انفلوئنس کر لیتے ہیں اور آپ ان کی بات کو مانتے ہیں.
ان کو اپنا بڑا سمجھتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ میں ان کے ساتھ اٹیچ ہوں گا تو میں آگے چل سکوں گا, میں کامیاب ہو سکوں گا, میں اپنا جو گول ہے پرسنل گول اور میرا جو جاب کا گول ہے اور آبجیکٹیو ہے وہ میں اچیو کر سکوں گا. ٹھیک ہے, تو لیڈرشپ از دی ایبلٹی ٹو ڈیولپ اے ویژن دیٹ موٹیویٹس ادر ٹو موو ود اے پیشن ٹورڈز اے کامن گول. وہ لوگ ایسے باصلاحیت ہوتے ہیں کہ وہ ایک ویژن دے دیتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے, ویژن کا کیا مطلب ہے, ہم نے بہت شروع میں مشن اور ویژن ڈسکس کیا تھا. ویژن آپ کا کہ وہ طریقہ ہے, وہ جگہ جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, دیٹ از یور ویژن. تو وہ اس ویژن تک جانے کے لیے موٹیویشن فراہم کرتے ہیں. سو لیڈرشپ از اے پروسیس. ٹھیک ہے, اس کو ہم ایک پروسیس بھی کہہ سکتے ہیں کہ لیڈرشپ از اے پروسیس بائی وچ اے پرسن انفلوئنسز ادرس ٹو اکمپلش این آبجیکٹیو اینڈ ڈائریکٹس دی آرگنائزیشنز ان اے وے دیٹ میکس اٹ مور کوہیسو اینڈ کوہیرنٹ. کہ وہ زیادہ مل جل کر اور زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے, ٹھیک ہے, اور مل کے ایک ایفرٹ کر سکتے ہیں ٹورڈز دی اکمپلشمنٹ آف آبجیکٹیوز. لیڈرشپ یعنی ایک ایسا پروسیس ہے, یعنی لیڈر ایک ایسا شخص ہے اور لیڈرشپ ایک ایسا پروسیس ہے کہ جس کی موجودگی میں اور جس کی وجہ سے آپ کو ایک شخص جو لیڈر جس کو ہم کہتے ہیں وہ ایسا انفلوئنس آپ پہ جنریٹ کرتا ہے کہ آپ زیادہ بہتر طریقے سے کوہرنٹلی اینڈ کوہیسولی یو کین موو بیٹر towards the achievement of organization's objectives. تو مین اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ یہ ہے. اب اس کی جو بک ڈیفینیشنز ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. پیٹر ڈروکر نے کیا اس کی ڈیفینیشن کی ہے کہ لیڈرشپ از شفٹنگ آف اون ویژن ٹو ہائر سائٹس, the raising of man's performance to higher standards, the building of man's personality beyond its normal limitation. بڑی وسیع ڈیفینیشن ہے یہ. کہتا ہے کہ لیڈرشپ جو ہے, آپ کے پاس ایک ویژن موجود ہے. ٹھیک ہے, آپ اس ویژن کو دوسرے لوگوں تک منتقل کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا, اور اس کو زیادہ بلندی پر لے جاتے ہیں. آپ اپنے ویژن کی وجہ سے ہائی پرفارمنس سٹینڈرڈز ڈیفائن بھی کرتے ہیں اور لوگوں کو اس قابل بھی کرتے ہیں کہ وہ ان ہائی ڈیفائنڈ سٹینڈرڈز پر اس لیول پر جا کر پرفارم کر سکیں. آپ ایک عام آدمی کو اس کی نارمل لمیٹیشنز سے نکال کر اس کی پرسنالٹی کو کہیں کا کہیں پہنچا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, تو لیڈرشپ یہ چیز ہے کہ لیڈرشپ کیا کرتی ہے, سب سے پہلے تو ایک ویژن بناتی ہے اور اس ویژن کو بلندی پر لے جاتی ہے. پھر اس کے لیے لوگوں کو تیار کرتی ہے, ہائی سٹینڈرڈ پرفارمنس پہ لے جانے کے لیے لوگوں کو تیار کرتی ہے, اور پھر ایسے لوگوں کو ان کے جو نارمل لمیٹیشنز ہیں ان سے نکال کے ان کی پرسنالٹی کو بلڈ اپ کر دیتی ہے. دین چیمبرس کیا کہتے ہیں, لیڈرشپ از دا پروسیس آف سوشل انفلوئنس in which one person can enlist the aid and support of others in accomplishment of common task. کہ ایک مشترکہ گول جو ڈیفائن ہو جاتا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت سارے لوگوں کی مدد کو حاصل کرنا اور ان کی سپورٹ کو حاصل کرنا. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے اپنے سوشل انفلوئنس کو استعمال کرنا, یہ لیڈرشپ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ لیڈرشپ کا پروسیس جو ہے وہ یہ کہلاتا ہے. ایلن کیت کیا کہتے ہیں کہ لیڈرشپ از ultimately about creating a way for people to contribute to making something extraordinary happen. یہ کہتے ہیں کہ لیڈرشپ جو ہے یہ ایک ایسا راستہ بنانا ہے لوگوں کے لیے کہ جس پہ چلتے ہوئے وہ کچھ ایکسٹرا آرڈنری چیز کر سکے. ٹھیک ہے, ایسا راستہ کریٹ کرنا, یعنی لیڈر کا کام کیا ہے کہ وہ ایک ایسا راستہ بنا دے کسی منزل پر جانے کے لیے کہ جس پر چل کر لوگ کچھ ڈفرینٹ کر سکیں, ایکسٹرا آرڈنری کر سکیں. ٹھیک ہے, تو یہ جتنی بھی ڈیفینیشنز ہیں اس میں لیڈرشپ جو ہے وہ ایز اے پروسیس ڈیفائن کر دی انہوں نے کہ جو انفلوئنس کرتی ہے ایکٹیویٹیز آف انڈیویجول اور ایک گروپ ان ایفرٹس ٹوورڈ دی اچیومنٹ آف گول ان اینی گیون سچویشن. یہ جو لفظ ہے نا, اینی گیون سچویشن, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. لیڈرشپ بنیادی طور پر ایک ایسا عمل ہے, ایک ایسا پروسیس ہے جس میں کوئی انڈیویجول جو ہے وہ
انفلوئنس کرتا ہے دوسرے انڈیویجولس کی اور گروپ آف انڈیویجولس کی ایفرٹس کو، اور ایسے انفلوئنس کرتا ہے کہ وہ کسی بھی سچویشن میں رہتے ہوئے کامن گول کی اچیومنٹ کے لیے آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب سچویشنز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں نا، سچویشن اچھی بھی ہو سکتی ہے، سچویشن بری بھی ہو سکتی ہے، سچویشن فیوریبل بھی ہو سکتی ہے، سچویشن انفیوریبل بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اینی گیون سچویشن، یعنی لیڈر کا کام کیا ہے کہ وہ کسی بھی صورتحال میں، یعنی بہت ہی بری صورتحال کے اندر بھی ایسا افیکٹولی اپنا رول پلے کرتا ہے کہ لوگ اس کے انفلوئنس میں رہتے ہوئے، لوگ اس کے ساتھ کام کرتے ہوئے اس بات پر پورا یقین رکھتے ہیں کہ ہم اس لیڈرشپ کے انڈر انشاءاللہ کسی طرح سے اپنے مقصد کو حاصل کر لیں گے۔ تو یہ جو مین پوائنٹ ہے ان تینوں ڈیفینیشنز کا وہ یہ ہے۔ فیکٹرز آف لیڈرشپ، فیکٹر آف لیڈرشپ سے کیا مراد ہے کہ کیا لیڈرشپس کے انگریڈینٹس کیا ہیں، کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں کہ لیڈرشپ کا پروسیس جو ہے وہ کمپلیٹ ہو سکے۔ اب لیڈرشپ کا پروسیس تب کمپلیٹ ہوگا جب سب سے پہلے تو آپ کے پاس لیڈر ہوگا، ٹھیک ہے۔ یو مسٹ ہیو این آنیسٹ انڈرسٹینڈنگ آف ہو یو آر، what you know and what you can do. To be successful, you have to convince your followers, not your superiors, that you are worthy of being followed. ٹھیک ہے، ایک لیڈر ہونے کے لیے، یعنی لیڈرشپ کا پروسیس جو ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ایک لیڈر، ایک ایسا انڈیویجول موجود ہو جس کو ہم ایک لیڈر کے طور پر لے سکیں۔ اور ایک لیڈر جو ہوتا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے، اس کو پوری انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، اس کی پوری ایماندارانہ رائے ہونی چاہیے کہ وہ کیا کر سکتا ہے، وہ کیا ہے اور وہ کیا کر سکتا ہے۔ اور ایک اچھا سکسیزفل لیڈر ہونے کے لیے اس نے اپنے فالوورز کو کنونس کرنا ہے، اپنے جو سپیریئرز ہیں ان کو کنونس نہیں کرنا، ٹھیک ہے، اور یہ پروو کرنا ہے کہ وہ اس قابل ہے کہ لوگ اس کو فالو کریں۔ سو presence of a leader is the first factor of leadership. Then followers, you must have people to follow. تمہارے پاس لوگ ہونے چاہیے کہ جو تمہاری بات کو سنیں اور اس پر عمل کریں۔ The fundamental starting point is having a good understanding of human nature such as needs, emotions and motivations. Followers کے لیے بہت زیادہ ضروری بات ہوتی ہے کہ فالوورز دل سے آپ کے فالوورز ہوں۔ ایک تو ہوتا ہے نا کہ جو بائی دا پاور آف یور جاب آپ کے نیچے کام کر رہے ہیں اور انہوں نے آپ کو فالو کرنا ہے، نہیں۔ جب آپ لیڈرشپ کی بات کر رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ باقی جو اتھارٹی کا لیول ہے نا اس کو سیٹ اسائڈ کرتے ہوئے آپ کی خواہش یہ ہوتی ہے اور طریقہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ دل سے آپ کے پیچھے چلیں، وہ یعنی دے شوڈ فالو یو بائی دیئر ہارٹ، ود دیئر ہارٹس، اینڈ آپ نے ان کی ایموشنز پر اور ان کی جو اندرونی جذبات ہیں ان پر آپ نے گرپ کی ہوئی ہو آپ، اور وہ کیسے کر سکتے ہیں آپ کو ان کی ضروریات کا پتہ ہو، آپ کی ان کو نیچر کا پتہ ہو، آپ سمجھتے ہو کہ ان کو کس طرح سے موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے، آپ ان کی پرسنل پرابلمس کو جانتے ہو، ٹھیک ہے، آپ یہ جانتے ہو کہ بھئی آج اگر یہ بندہ پراپرلی پرفارم نہیں کر رہا، حالانکہ یہ بہت اچھا پرفارمر ہے، تو اس کی ریزن کیا ہے، کہیں بیک اینڈ پہ اس کی فیملی میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے، اس کو فائنینشیل ایشو تو نہیں ہے، اس کو کوئی سوشل ایشو تو نہیں ہے، اس کی صحت کا تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو یہ لیول ہوتا ہے، یعنی جب آپ فالوورز کو انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں تو یہ لیول ہوتا ہے کہ آپ فالوورز کی بالکل ڈیپتھ پہ جا کے ان کی جانکاری کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے، یعنی ایک فنڈامنٹل سٹارٹنگ پوائنٹ ہے انڈرسٹینڈنگ کا with respect to the human nature, with respect to the needs and emotions and motivations of your followers. تب آپ ان کو لیڈ کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ تو follower is the second good ingredient of leadership. Then third is communication. The non-verbal communication is leading. When you set examples that communicates to your people that you would not ask them to perform anything that you would not be willing to do. Bad communication harms the relationship between leader and follower. Communication بہت امپورٹنٹ چیز ہے، آپ ہمیشہ سے پڑھتے آئے ہیں کہ کمیونیکیشن میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو ہوتی ہے نا فارمل کمیونیکیشن جس کو ہم ریٹن کمیونیکیشن کہتے ہیں، وربل بھی فارمل کمیونیکیشن ہو سکتی ہے، لیکن نان وربل کمیونیکیشن جو ہے لیڈرشپ کے اندر وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ آپ ایسا کوئی کام کسی کو کرنے کے لیے نہیں کہتے جو آپ خود نہ کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اور ایسا کوئی میسج اپنے فالوورز تک نہیں جانے دیتے جس سے ایک بیڈ امیج کریٹ ہو۔ بیڈ کمیونیکیشن ہمیشہ برا ریلیشن شپ پیدا کرے گی لیڈر اور
فالوورس کے درمیان. سو نان وربل کمیونیکیشن جو ہے لیڈرز کے لیے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ جن لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہوں ان کو اپنی کمیونیکیشن سے بھی انسپائر کریں. ٹھیک ہے, ان کو ایسا کوئی کام کرنے کے لیے نہ دیں جس کو آپ خود بہتر نہ سمجھتے ہیں. تو یہ ایک لیول آف نان وربل کمیونیکیشن جو ہے دیٹ از ون آف دی امپورٹنٹ فیکٹرز آف لیڈرشپ, کہ آپ کا ایک ان اناؤنسڈ لیول آف جو کمیونیکیشن ہے وہ اپنے بہترین لیول پر کام کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. دین دی سچویشن, وی مسٹ یوز آور ججمنٹ ٹو ڈیسائڈ دا بیسٹ کورس آف ایکشن اینڈ دا لیڈرشپ اسٹائلز نیڈیڈ for each situation. We do it in one situation will not always be working in another. کہ لیڈر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ سچویشن کے مطابق ڈیسائیڈ کرتا ہے. ابھی ہم نے پیچھے ڈیفینیشن میں بھی سچویشن کی بات کی ہے. سچویشن ہی آپ کو بتاتی ہے کہ اس میں آپ نے کیا فیصلہ کرنا ہے. سچویشن ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی, آپ کو ہر سچویشن کے مطابق ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے سچویشن بھی امپورٹنٹ فیکٹر ہے لیڈرشپ کا, کہ جس میں یو ہیو ٹو ٹیک ڈیسیژن اکارڈنگ ٹو دا سچویشن. آپ کو سچویشن بتاتی ہے اور آپ کو یہ سچویشن گائیڈ کرتی ہے کہ کس طرح سے آپ نے فیصلہ کرنا ہے. بعض جگہ سچویشن ایسی ہوگی آپ کو نرمی سے بات کرنی ہے, بعض جگہ سچویشن ایسی ہوگی کہ آپ کو ہارڈ شپ اپنانی ہے, بعض جگہ سچویشن ایسی ہوگی کہ آپ کو ڈسکشن کے ساتھ بات کرنی ہے, بعض جگہ ایسی سچویشن ہوگی کہ آپ کو ہارڈ لائنر ہو کے ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو یہ مختلف سٹائلز ہوں گے سچویشن کے مطابق لیڈرشپ کے, کہ جن میں رہتے ہوئے آپ ڈیسیژن لیتے ہیں. تو سچویشن از دی فورتھ فیکٹر آف دی لیڈرشپ. جی, تو اس کے بعد ہے جناب کیریکٹرسٹکس آف این افیکٹو لیڈر. کہ جو افیکٹو لیڈر ہوتا ہے اس میں کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے. ویل کوئکلی گو تھرو دس. کمیونیکیشن از آن ٹاپ آف اٹ. کمیونیکیشن میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ ٹیلنگ, لسننگ, رائٹنگ, آئی کانٹیکٹ, باڈی لینگویج. ایک اچھا اور افیکٹو لیڈر جو ہے وہ بہتر طریقے سے اپنی چیزیں بتا سکتا ہے, اور سب سے بہتر جو ایکٹ وہ کر سکتا ہے اس کو اچھا لسنر ہونا چاہیے, اس کو دوسروں کو سننے کی عادت ہونی چاہیے, ان سے رائے لینے کی, اس رائے کو سن کے اس کو انالائز کرنے کا اسکل اس کے پاس ہونا چاہیے. پھر ان رائٹنگ وہ اسٹرانگ ہونا چاہیے, اس کا آئی کانٹیکٹ اپنے لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے, فیس ٹو فیس وہ لوگوں کو دیکھے, ان سے بات کرے, اور اس کی پازیٹیو باڈی لینگویج. یہ سارے مینز اینڈ ویز آف کمیونیکیشن ہے جو ایک اچھے لیڈر کے اندر موجود ہونے چاہیے. انٹیگریٹی کے بارے میں سی ایس لیوس کیا کہتے ہیں؟ انٹیگریٹی از ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ ایون وین نو ون از واچنگ. وہی بات جو ہم دین کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ہے اللہ کے فضل سے کہ اللہ ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. ہوا معاکم اینما کنتم, ہوا معاکم اینما کنتم, اب تم جہاں بھی ہوگے وہ تمہارے ساتھ ہے. تو یہ چیز ہمیں خود بخود انٹیگریٹی کی طرف لے جاتی ہے. یہی لیوس کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی بھی آپ کو نہیں دیکھ رہا تب بھی آپ درست عمل کریں گے. آپ اس لیے کسی غلط کام کی طرف نہیں جاتے کہ اس وقت آپ کو دیکھ کوئی نہیں رہا, بلکہ آپ ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ رکھتے ہیں کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے. تو ڈوئنگ رائٹ تھنگ وین نو باڈی از واچنگ یو. اینڈ انٹیگریٹی میں اور کیا کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ آنیسٹی آتی ہے, ٹروتھفلنس آتی ہے, اپرائٹنس آتی ہے, ریلائبلٹی آتی ہے,
کہ وہ اسٹریٹ فارورڈ ہونا چاہیے، اس کو اپ رائٹ ہونا چاہیے، سیدھی سیدھی بات کرنے والا ہونا چاہیے، سچا ہونا چاہیے، ایماندار ہونا چاہیے، اور اس کو ریلائبل ہونا چاہیے. یہ ساری چیزیں دیز آر پارٹ آف انٹیگریٹی. دین اس کو اور اگر ایکسپلین کریں تو کیا آئے گا کہ اس کو کہ وہ مسٹیکس کو معاف کر دیتا ہے، اپولوجائز کر دیتا ہے، اور دوسروں کے کام کو ہائی لائٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے ڈاؤن پلینگ دیئر اون کنٹریبیوشن، اپنے کنٹریبیوشنس کو پیچھے رکھ لیتا ہے اور دوسرے کے کام کو ہائی لائٹ کرتا ہے. اور بینیفٹ آف ڈاؤٹ جہاں پہ آ جاتا ہے تو وہ جہاں پہ سرکمٹینسز کلیئر نہیں ہے وہاں پہ وہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتا ہے، لوگوں کو شک کا فائدہ دے کر ان کو چھوڑ دیتا ہے، اور اپریشیٹ کرتا ہے لوگوں کو. یہ ساری چیزیں انٹیگریٹی میں آتی ہیں. انٹیگریٹی میں ایک سم اپ ہے بہت ساری چیزوں کا. Accountability. A good leader takes little more than his share of blame and little less than he shares of the credit. ٹھیک ہے، ارنولڈ گلاسو کیا کہتے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے بارے میں کہ a good leader takes little more than he shares of blame and little less than he shares of the credit. جہاں کریڈٹ لینے کی بات آتی ہے تو وہ کم کریڈٹ لیتے ہیں، زیادہ کریڈٹ اپنے ساتھیوں کو پاس آن کر دیتے ہیں. اور جہاں کوئی بات غلط ہو گئی، کہیں کوئی ٹھیک سے نہیں ہو سکی چیز، تو وہاں پہ اپنے ساتھیوں کو اس کا ڈسکریڈٹ یا بلیم نہیں دیتے، بلکہ اپنے شولڈرز پر رسپانسبلٹی لیتے ہیں کہ یہ ہماری وجہ سے ہو گیا یہ. ٹھیک ہے، تو جو اسٹرانگ لیڈر ہوتا ہے ہی از اکاؤنٹیبل فار دا ٹیم ریزلٹس. جو ٹیم ریزلٹس ہیں، ٹیم نے جیسا بھی پرفارم کیا، اچھا کیا یا برا کیا، وہ اس کے لیے ذمہ داری لیتا ہے. وہ مانتا ہے کہ ہاں جی یہ اچھا ہوا، یہ برا ہوا، یہ میری وجہ، یہ میری ٹیم نے کیا اور میں اس کا رسپانسبل ہوں. ٹھیک ہے، وہ اپنے امپلائیز کو رسپانسبل نہیں گردانتا کسی ایکشن کے، بلکہ خود رسپانسبلٹی لیتا ہے. امپلائیز کو اس حد تک ضرور رسپانسبلٹی دیتا ہے جتنی کہ ان کی بنتی ہے، لیکن فائنل جو ریزلٹس ہیں اس کی وہ اپنے اندر جو ہے نا ایبلٹی پیدا کرتا ہے کہ وہ ریزلٹس لے، وہ اس کی رسپانسبلٹی لے. اس طرح سے وہ ایک جو ٹیم ہے اس کے اندر بھی ایک سینس آف رسپانسبلٹی کو کریٹ کرتا ہے. اور دے گیو کریڈٹ ویئر کریڈٹ از ڈیو. جہاں پہ کسی کو کریڈٹ دینا بنتا ہے وہ اس کو وہاں کریڈٹ دیتے ہیں، اور جہاں پر کسی کی رسپانسبلٹی بنتی ہے وہ اس کو وہاں پر اس کی رسپانسبلٹی کے حوالے سے بلیم بھی کر سکتا ہے. کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی کا ایک پروسیس ہے نا، اس کو مکمل رکھنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کسی سے ایک سیریس اور وائٹل مسٹیک ہو جائے اور آپ اس کو بالکل جو ہے وہ اگنور کر دیں. ایسا نہیں ہو سکتا. وہ اکاؤنٹیبلٹی کے کانسیپٹ میں یہ ہے کہ آپ اس سے پوچھیں گے، اس کو ہیلڈ رسپانسبل کریں گے دوسرے بندے کو، تب آپ ٹرولی جو ہے نا وہ ایز اے لیڈر جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اگر ایسا نہیں کریں گے تو خرابیاں پیدا ہوں گی. ایمپتھی. A true leader is open-minded. ٹھیک ہے، to understand their followers, motivation, hopes, dreams and problems. Close interaction ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، close interaction رکھتا ہے جو لیڈر ہوتا ہے، وہ close interaction رکھتا ہے اپنے فالوورز کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور ان کی امیدیں ہیں، جو ان کے خواب ہیں، جو ان کی خواہشیں ہیں، ان کو وہ پراپرلی فلفل کرنے کے لیے اپنا رول پلے کرتا ہے. اپنی یعنی نا اپنے اندر، اس کے اندر احساس ہوتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو ذہنی طور پر ہم آہنگ رکھتا ہے. ٹھیک ہے، ایمپتھی کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ ہم آہنگ رکھتا ہے ذہنی طور پر، اور ان کا احساس رکھتا ہے. اور یہ احساس جو ہے یہ مطلب کہ ان لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، ان کی امیدوں کو پورا کرنا، ان کی خواہشات کو پورا کرنا، اور ان کے پرابلمس کو ایڈریس کرنا. دس آل کمس انڈر دی پوائنٹ آف ایمپتھی. اور اس کی مزید جو آگے ایکسپلینیشن ہے، میک بیٹر پریڈکشن اباؤٹ امپلائیز اینڈ ورک. لوگوں کے بارے میں جب وہ کام کر رہا ہوتا ہے ان کے ساتھ، تو وہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ وہ کس لیول کے امپلائیز ہیں پرسنلی اور اپنے کام کے حساب سے. ٹھیک ہے، وہ ان کو پریڈکٹ کر سکتا ہے. اس حساب سے پھر وہ ورک اسٹریٹجیز کو امپروو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور اپنی ٹیم کے درمیان جو لائلٹی کا ایلیمنٹ ہے اس کو امپروو کر سکتا ہے. اور پھر جب لائلٹی کا ایلیمنٹ امپروو ہوگا تو وہ پھر اچھے نیگوشیشن لیولز پر آ سکتا ہے. اور
بیٹر دیئر نیگوشیٹنگ ٹیکٹکس، ان کے نیگوشیٹنگ ٹیکٹکس کو بہتر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور کریٹیوٹی، اسکلز اور ایفیشنسی اپنے امپلائیز کی جو ہے وہ امپروو کر سکتا ہے. یعنی یہ سارے آؤٹ کمز ہیں ایمپتھی کے. جب آپ ایمپیتھیٹک ہوتے ہیں اپنے کلائنٹس کے، اپنے امپلائیز کے ساتھ، ٹھیک ہے، پرسنلی انوالو ہوتے ہیں، ان کا احساس کرتے ہیں، تو یہ وہ سارے آؤٹ کمز ہیں جو اس ایمپتھی کے ذریعے سے ایک لیڈر حاصل کر سکتا ہے. ہیوملٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عاجزی. پرائڈ میکس اس آرٹیفیشل اینڈ ہیوملٹی میکس اس ریئل. تھامس مرٹن کہتے ہیں کہ جب آپ تکبر میں ہوتے ہیں تو آپ نیچرل نہیں ہوتے، اس وقت آپ مصنوعی ہوتے ہیں. آپ نیچرل اور ریئل کب ہوتے ہیں؟ جب آپ عجز کو اپناتے ہیں، ہیوملٹی کو اپناتے ہیں. بینگ ہمبل اینڈ ورنریبل with their team members will make the leaders much more relatable and effective. جتنا زیادہ عجز کے ساتھ، جتنا زیادہ محبت کے ساتھ، کلوزنس کے ساتھ آپ اپنے ٹیم ممبرس کے ساتھ انوالو ہوں گے، وہ اتنا زیادہ آپ ان کے لیے افیکٹو ثابت ہوں گے، وہ آپ پر بھروسہ کریں گے، وہ آپ کے ساتھ بات کریں گے. Then 6 points is reliance. The true determination of a leader is not how they perform during the good times, but how they produce when the time gets difficult. اچھا لیڈر وہ ہے جو کسی بری سچویشن میں بھی اچھا پرفارم کرے، ٹھیک ہے. اچھے حالات میں تو سب اچھا پرفارم کر لیتے ہیں، لیکن ایک برے حالات کے اندر، مشکل اوقات کے اندر پرفارم کرنا اچھے لیڈر کی کریکٹرسٹکس میں ہے. گریٹ لیڈرز لیڈ بائی ایگزامپلس اینڈ ریلائی دیئر ٹیم نو میٹر واٹ the circumstances are. Then they act with positivity and that helps to react to a situation where in a calm collected manner and focus on solution rather than on problem. اگر کوئی ایسی مشکل صورتحال درپیش ہو گئی تو وہ ریلائی کرتے ہیں اپنی ٹیم کے اوپر، جیسے بھی برے حالات ہوں. یہ ریلائنس کیا کرتی ہے؟ ان کو پازیٹیوٹی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور اس پازیٹیو کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ پرابلمس کو نہیں، اس سچویشن کے مطابق ڈیسیژنز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ ان کا فوکس جو ہے وہ پرابلم کے اوپر نہیں ہوتا بلکہ اس کے سلوشن کی طرف ہوتا ہے. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس کا حل کیسے نکال سکتے ہیں، اور اس کے لیے وہ اپنی ٹیم پر ریلائی کرتے ہیں. سو ریلائنس از ون آف دی characteristics of effective leadership. Visionary ہوتے ہیں. vision. Good business leaders create a vision, articulate the vision, passionately own the vision and relentlessly drive it to completion. جیک ویلچ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ویژن کیا چیز ہے. ایک بزنس لیڈر کے لیے ویژن جو ہے وہ خود بناتا ہے، وہ جو سوچتا ہے، جس کو عملی جامہ پہنانا چاہتا ہے، وہ اس کو تیار کرتا ہے، اس کو اپنے ذہن سے نکال کے پھر اس کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، اس کو اون کرتا ہے اور اس کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ سٹک ہو جاتا ہے، ریلنٹلیسلی ڈرائیو کرتا ہے اس کی کمپلیشن تک، اس کو مکمل کرنے تک جان توڑ کوشش کرتا ہے کہ یہ مکمل ہمیں حاصل ہو جائے. اور لیڈر تھرو ہز ویژن clearly sets the organizational direction and exercises keen decisiveness, ensuring his team members knowing the bottom line and understand the goal and the mission in front of them. ان کے سامنے جو کام ہے جس کو انہوں نے پورا کرنا ہے، ایک اچھا لیڈر یہ انشور کرتا ہے کہ اس کا ویژن جو ہے وہ اس کے لوگوں تک پہنچ گیا، وہ ان کے سامنے ایک چیز کلیئر ہے، انڈرسٹینڈیبل ہے، اور باٹم لائن جو ہے وہ تمام ٹیم ممبرز پر کلیئر ہے، اور وہ سارے کے سارے اس کے ویژن کے لیے کام کرنے پر لگ گئے ہیں. یہ انشور کرتا ہے ایک اچھا لیڈر. انفلوئنس. دا لیڈرشپ ارن انفلوئنسز. کیسے اثر انداز، ہم ابھی بات کر رہے ہیں نا کہ لیڈرشپ انفلوئنس کرتی ہے، لیڈر انفلوئنس کرتا ہے اپنے فالوورز کو. کیسے کر سکتا ہے انفلوئنس؟ کلیئرلی اسٹیٹس واٹ دے وانٹ. ویلکم. ایک اچھا لیڈر جو ہے وہ کس طرح سے انفلوئنس کر سکتا ہے کہ اس کے فالوورز جو چاہ رہے ہیں وہ کلیئرلی اسٹیٹ کر سکتے ہیں، اس کے اوپر ڈائریکٹلی اس کو بتا سکتے ہیں، اور وہ اور ان کی وہ چیزوں کو ویلکم کرتا ہے. ہی از کنیکٹڈ ود دا پیپل ایموشنلی. وہ جذباتی سطح پر لوگوں کے ساتھ ملا ہوا ہوتا ہے، کنیکٹڈ ہوتا ہے ان کے ساتھ. وہ جذباتی سطح پر وہ
اپنے فالوورز کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، دین ان کو وہ امپورٹنس فیل کرواتا ہے. میک ادرس فیل امپورٹنٹ، آسک فار سجیشنس. وہ یہ چاہتا ہے کہ اس سے منسلک جو لوگ ہیں وہ سجیشنز دیں، وہ ان سے پوچھتا ہے کہ کیا کرنا چاہیے کسی خاص سچویشن کے، اور اس طرح سے وہ ان کو ان کی امپورٹنس جو ہے وہ باور کرواتا ہے، وہ ان کو امپورٹنٹ فیل کرواتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ایک اس کی جو پرسنالٹی ہے وہ کرزمیٹک ہوتی ہے، وہ ایک طلسماتی شخصیت کے طور پر ان کے سامنے آتا ہے، جس کی وجہ سے وہ لوگ اس پر ٹرسٹ کرتے ہیں، بلیو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک سیکنڈ ضرور دیکھیے گا. اور پھر ورک ٹو ورڈ کامنلی شیئرڈ گولز، وہ گولز جو انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رکھے ہیں، وہ ان کے لیے مل کر کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ ان کے لیے ایک ساتھ کام کرتے ہیں. اپنے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ جو ریلیشن شپ بناتے ہیں وہ لانگ لاسٹنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. شیئرڈ گولز کے لیے جب آپ نے کام کرنا ہوتا ہے تو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کی ایک دوسرے کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے دیٹ شوڈ بی بیسڈ آن ٹرسٹ، دیٹ شوڈ بی بیسڈ آن ایموشنز، دیٹ شوڈ بی بیسڈ آن دس پریکٹس کہ یو آر ورکنگ ٹوگیدر ٹو اچیو کامن گولز. وہ گولز آپ کی کمپنی کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، آپ کے پرسنل گولز کے لیے بھی ہو سکتے ہیں. اور جب آپ براڈر اسپیکٹرم میں لیڈرشپ کے حوالے سے سوچتے ہیں ایک کمپنی اینگل سے نکل کر، تو نیشنل لیول پر جب لیڈر آپ کو انفلوئنس کر رہا ہوتا ہے تو آپ جو لانگ لاسٹنگ گولز ہیں فار یور نیشن ان کے حوالے سے بھی سوچ سکتے ہیں. یعنی یہ کانسیپٹ جو ہے وہ اس سے آرگنائزیشن اور اس کے باہر دونوں جگہ اپلیکیبل ہے. دین پازیٹیوٹی. لیڈرز ہمیشہ پازیٹیو ہوتے ہیں. لیڈرز کے اندر ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ وہ کبھی نیگیٹو نہیں ہوتے. وہ اپنے بیہیویئر کے ساتھ، اپنے ایٹیٹیوڈ کے ساتھ کسی بھی سچویشن میں اپنی ٹیم کو انسپائر کرتے ہیں اور پازیٹیو رہتے ہیں. وہ ہر چیز پر کرٹک نہیں ہوتے، وہ ہر چیز پر تنقید نہیں کر رہے ہوتے. جہاں کہیں ان کو محسوس ہوتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں ہو رہی جس طرح سے ڈیزائرڈ ہیں یا ریکوائرڈ ہیں، تب بھی وہ نیگیٹو ہو کر کسی کا موریل ڈاؤن کرنے کے لیے بات نہیں کرتے، بلکہ وہ اسٹریس سچویشن کے اندر بھی چیزوں کو یا پرابلمس کو ایسے ایڈریس کرتے ہیں کہ ایک پازیٹیو نوٹ کے ساتھ میسج جائے ان کے فالوورز تک، اور وہ کہیں بھی لیڈر جو ہے وہ فرسٹریٹڈ نظر نہ آئے یا کہیں کسی کو بلیم کرتا ہوا نظر نہ آئے، بلکہ وہ ایک مثبت انداز میں چیزوں کو انڈیکیٹ کرے، بتائے کہ بھائی ہاں یہاں پر یہ چیز اس طرح نہیں اس طرح ہونی چاہیے. پازیٹیوٹی کا دامن ایک اچھا لیڈر کبھی بھی نہیں چھوڑتا. وہ کبھی بھی کسی کو نیگیٹیولی کرٹیسائز نہیں کرتا جس سے لوگوں کا مورائل ڈاؤن ہو جائے، جس سے لوگوں کی ورکنگ کی صلاحیت کم ہو جائے، لوگ جس سے پراپرلی اس طرح سے اپنے آپ کو اوپر لے کر نہ آ سکیں اس کرٹیسزم کی وجہ سے. سو ہی از آلویز positive. So this is also one of the characteristics of effective leadership. Then delegation. لیڈر جو ہوتا ہے وہ ون مین شو نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا کہ لیڈر جو ہے وہ اس نے آئیڈیاز بنائے اور آئیڈیاز بنانے کے بعد ایک کامن گول بنایا اور کامن گول بنانے کے بعد وہ خود ہی لے کے بیٹھ گیا اس کو حاصل کرنے کے لیے اور بس چل پڑا. نو، ہی از ناٹ اے سینٹرلائزڈ پرسن. وہ ایک سینٹرلائزڈ پرسن نہیں ہوتا. وہ اپنے معاملات کو، اپنے گولز کو، اپنے آئیڈیاز کو، اپنے پلاننگ کو ڈی سینٹرلائز کرتا ہے، ڈیلیگیٹ کرتا ہے ٹوورڈز ادر پیپل. ڈیلیگیٹ کرنا ہوتا ہے دوسروں کو ذمہ داری سونپنا. ٹھیک ہے. وہ اپنی ٹیم بناتا ہے اور اس ٹیم کو پھر وہ سب سہولتیں فراہم کر دیتا ہے جو ان کو سکسیس کے لیے ضرورت ہوتی ہیں. پھر ان کو رسپانسبلٹی دیتا ہے اور ان کو ڈائریکٹ کرتا ہے اور ان کو ایکسپلین کرتا ہے کہ انہوں نے فنش لائن تک کیسے پہنچنا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں انڈر ڈیلیگیشن آتی ہیں. دین فائنل تھنگ از کانفیڈنس. این افیکٹو لیڈر ٹیکس چارج. وہ حالات کو ہمیشہ اپنے قابو میں رکھتا ہے. دس انکلوڈز بینگ کانفیڈنٹ انف ٹو لیڈ، نوئنگ دیٹ your plans and visions are not only visible for their team but are best decisions possible, and they believe in themselves to successfully manage any stressful situation independently and fearlessly. ایک اچھا مینیجر ہوتا ہے اس کے اندر اعتماد سب سے ضروری ہے. اس میں لیک آف کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے. جب وہ پورا اعتماد ہوگا، جب اس کو اپنی صلاحیتوں پر اور اپنی ٹیم کے اوپر اعتماد ہوگا تو وہ منوا سکے گا ان سے کہ اس نے جو ڈیسیژنز لیے تھے وہ بیسٹ پاسبل ڈیسیژنز تھے. ٹھیک ہے. اور اس نے جو چیزیں ان کو بتائی ہیں، ان کو حالات میسر کر دیے ہیں کہ وہ اس میں پرفارم کریں، تو وہ پھر
کسی بھی اسٹریسفل سچویشن میں انڈیپینڈنٹلی اور فیئرلیسلی پرفارم کرنے کے قابل ہو سکے گا، خود بھی اور اپنی ٹیم کو بھی. ٹھیک ہے، تو دیز ور دی کریکٹرسٹکس آف افیکٹو لیڈر. سو الحمدللہ وی ہیو کورڈ ٹوڈیز ٹاپکس اینڈ آئی ہوپ انشاءاللہ کہ آپ کو جب یہ آپ سنیں گے اور سلائڈس